اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدا این تو سلطان دو عالم ہستی استو دارین تما یا شہیدی یا غالب قرآن برہر یکی دشمنا ہم برا خوشحال گردہ اے خدای دو جہاں کیا بات رضا اس چمنستان قلم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے حصول برکت کے لیے ہم اور آپ مل کر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا اور آپ کا یہ 10 روزہ پروگرام معمول کے مطابق جاری ہے اور آج یہ ہماری اور آپ کی دوسری مجلس ہے۔ میں جلسگاہ میں آنے والے تمام حضرات سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ذکر اہل بیت کی محفلیں ہیں، اس میں ادب و احترام کا خاص خیال فرمائیں۔ اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر ان مسلمانوں کا ہوگا کیا؟ اس علاقے میں ہم اور آپ 100% آباد ہیں، اس کے باوجود بھی یہ قوم دوسری قوموں کی طرح گھروں کے اندر عیش کرتی جاتی ہے، محلوں میں بیٹھ کر کے گپ سڑاتی ہے، اور جنہیں اس وقت بستر پر لیٹ کر کے سونا چاہیے ہماری قوم کے بچے، وہ ان کو جلسگاہ کے اندر بھیجتی ہے۔ مطلب جلسے ویران، مسجدیں ویران، خانقاہیں ویران، تو اب یہ قوم قرآن سے بھی دور، نماز سے بھی دور، اب اہل بیت کا ذکر نہ تو کرے گی نہ تو سنے گی، تو بتاؤ یہ کہاں سے ٹھیک ٹھاک رہے گی؟ مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ اب لوگوں کے دل اس قابل رہے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت ان سے ایسی دور گئی ہے کہ ان کو اب توفیق ہی نہیں مل رہی ہے کہ اب یہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اچھوں کا ذکر کر کے اچھا بننے کی کوشش کریں۔ دراصل ایسے لوگوں کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اپنے شومیہ قسمت پر افسردہ ہو کر کے ماتم زنی کرنا چاہیے، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس نے ہمیں ذکر اہل بیت سے دور کر دیا، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نماز سے دور ہو گئے۔ مسلمانوں، خدا کی قسم، ایسے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ برکتیں کھینچ لیتا ہے۔ بہت بھروسے کے ساتھ میری ایک عادت ہے کہ مجھے زیادہ الفاظ میری زبان ہی سے نہیں ادا ہوتے، میں بہت کم اردو کے الفاظ بھی بول پاتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو بھی میں بولتا ہوں یا تو میری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہوتا، اور یا تو میں پھر اس کی روایت سن کر کے بولتا ہوں گا، جس کا سنا ہوا میں مانتا ہوں گا کہ میرے دیکھے ہوئے سے افضل بیان کر رہا ہوگا۔ اہل بیت یہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ ابھی مجھ سے پیش کر آپ نے کہا کہ اہل بیت کی دشمنی بہت بڑی بلا ہے۔
کہ اگر کوئی سید زادوں سے دشمنی کرتا، اچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ سید آیا کہاں سے ہے؟ سید کہتے کس کو ہیں؟ سید لیا کہاں سے گیا؟ تو میری سمجھ سے درجنوں جو طلباء علوم دینیہ منبر رسول پر تشریف فرما ہیں، ان کے سینوں کے اندر قرآن عظیم کی یہ آیت محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ تیسرے پاری کی آیت ہے جس آیت کے اندر ایک لفظ سید آیا، اور جو سید کا لفظ بولا جاتا ہے وہ قرآن کریم کے اسی تیسرے پاری کی آیت سے لیا گیا۔ اب سید کہتے کس کو ہیں؟ سید کا معنی کیا ہوتا؟ جس کا غصہ عقل پر غالب نہ آئے اسے سید کہتے ہیں۔ جس کا صدقہ، جس کا خیرات دوسروں سے زیادہ ہو اسے سید کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن امام حسین کو نبی نے سید کہا۔ صحابہ کے مجمع میں امام حسن تشریف لائے جو شکل و صورت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ امام حسن کی زلفیں نبی کی زلفوں کی طرح، آپ کے گال نبی کے گالوں کی طرح، امام حسن کی پیشانی نبی کے پیشانی کی طرح، امام حسن کے ہاتھ نبی کے ہاتھوں کی طرح، امام حسن کی خیرات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کی طرح۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں، جو حسینی ہوگا، جو حسنی ہوگا، جو سیدوں کا غلام ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا، وہ کنجوس نہیں ہوگا، وہ سخی ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا ہوگا۔ جو سیدوں کا غلام ہوگا وہ پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا نظر آئے گا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوا نظر آئے گا، بے سہاروں کا سہارا بن کر کے ابھرے گا جو سیدوں کا غلام ہوگا۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سخی تھے کہ 3 مرتبہ گھر کا آدھا مال اور 2 مرتبہ گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ بچپنے کا عالم ہے، ان کو سید نبی نے کہا۔ آ گئے کھیلتے کھیلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آئے مسلمان، امام حسن امام حسین کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، اور جب یہ نبی کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ بات کھلی سی ہے کہ جس نے امام حسن امام حسین کو چاہا اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، اور جس نے نبی کو چاہا گویا اس نے اللہ کو چاہا، اور جس نے ان سے دشمنی کی گویا اس نے نبی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ جب یہ آئے تو بڑے غور سے دیکھتے رہے، اور اتنے زیادہ محبوب ہیں یہ کہ ہمارے اور آپ کے نبی نماز پڑھتے رہتے تھے، امام حسن سیدہ کے مقام سے نکلتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنا سر ڈال کر کے سرکار کی ٹانگوں سے بیچ نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ کے نبی اپنے پیروں کو پھیلا دیتے تھے۔ امام حسن دونوں ٹانگوں سے گھس کر کے باہر نکل جاتے تھے، اتنا زیادہ پیار فرماتے تھے کہ کبھی امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار فرما دیتے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا نعم الراکب رکب نعم المرکب رکبتا یا غلام،
اے شہزادے سواری بہت اچھی ہے تیری۔ اللہ کے نبی رک گئے، کندھے پر امام حسن سوار ہیں، ارشاد فرمایا ونعم الراکب ہوا، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، سواری دیکھی ہے، سوار کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے سواری اگر یہ نبیوں کی امام ہے تو سوار یہ جنتیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سواری بھی بے مثال ہے، سوار بھی بے مثال ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے نبی رکوع میں ہوتے تھے، امام حسن مصطفیٰ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی سجدے میں ہوتے تھے، امام حسن مصطفیٰ گلے میں آ کر کے سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ بیٹھے رہتے تھے اللہ کے نبی نہ تو رکوع سے اٹھتے تھے اور نہ ہی سجدے سے اٹھتے تھے، ایسے تو اٹھ جاتے تھے، لیکن جب تک بیٹا سر پر رہے، جب تک بیٹا کندھے پہ رہے، جب تک بیٹا پیٹھ پر رہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اور نہ ہی سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اڑ جاتے تھے تب نبی رکوع سے اٹھتے تھے، تب سجدے سے اٹھتے تھے، اس سے پہلے نہیں اٹھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رکوع میں ہوتے تھے، امام حسن کا خیال دل میں ہوتا تھا، نبی سجدے میں ہوتے تھے، امام حسن کا خیال دل میں ہوتا تھا۔ نبی نبی ہے، حسن نبی نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، نبی نماز پڑھے، امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز ہو جاتی ہے، اور اگر امتی نماز پڑھے، نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بھیا بتاؤ نماز کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں وہ نماز نہیں فضول ہے، وہ نماز نہیں دکھاوا ہے، وہ نماز نامقبول اور نامراد ہے۔ جس میں نبی کا خیال نہ ہو وہی نماز اللہ قبول فرماتا ہے، جس نماز کے اندر نبی یاد آتے ہیں، نبی کا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی بھی یہی مرضی ہے، اللہ کی بھی یہی منشا ہے کہ چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے باہر ہو، نبی کا خیال دل سے مت ہٹاؤ۔ جب تک نماز کے باہر رہو نبی کو یاد کرتے رہو، نماز کے اندر آؤ اتحیات پڑھ کر کے نبی پر درود پڑھتے رہو، نبی کا خیال دل میں جماتے رہو، تاکہ نبی کے خیال کی برکت سے تمہاری نماز پائے یقین تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسے نواسے ہیں سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنی بڑی شان کے مالک، حالانکہ میرا موضوع نہیں ہے، اتنی بڑی شان کے مالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ کوئی کون ہے؟ جب غوث اعظم میں اتنا اثر ہے تو یہ غوث اعظم کے دادا ہے امام حسن مصطفیٰ حسن، یہ اس میں اعظم ہے۔ حسن سے پہلے دنیا میں کوئی حسن نہیں ہے، حسن کی ذات بھی بے مثال ہے، حسن کا نام بھی بے مثال ہے۔ یہ مدینہ میں فاطمہ کے آنگن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہاں جوڑے ان کے آسمان سے آتے تھے وہی نام بھی ان کا آسمان سے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن یہ ایک ایسا بیٹا ہے کہ جس کا بدن میرے بیٹے حسن کے بدن سے ٹچ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کے حرام فرما دیتا ہے۔ جسے حسن دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے، جسے چھو لے وہ بھی جنتی ہے، جسے دعا کر لے وہ بھی جنتی ہے، ارے جس سے راضی ہو جائے اس پر بھی جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کی برکت سے جنت کا تحفہ فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کے شہزادے ہیں، کہتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، آئے تو یہ لفظ نبی کی بارگاہ سے ملا۔ نبی نے کبھی حسن کو دیکھا، کبھی صحابہ کو دیکھا، کبھی حسن کو دیکھا، کبھی صحابہ کو دیکھا۔ اب صحابہ نے ٹکٹکی باندھ کے حسن کو دیکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا خبردار خبردار ابنی ہذا سید، خبردار ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، میرا بیٹا سید ہے۔
वलअल्ल अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से मुसलमानों को दो गिरोहों के अंदर सुलह फरमा देगा। नबी ने इमाम हसन को सैयद कहा है, इसीलिए हम इनको सैयद कहते हैं। बल्कि एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने इमाम हसन को भी सैयद कहा, इमाम हुसैन को भी सैयद कहा। आप देखें हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शब्बाब अहलिल जन्ना, यानी हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सैयद हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो नबी ने इनको सैयद कहा है, कुरान में लफ्ज़ सैयद है, इसी वजह से हम इस खानदान को सैयद कहते हैं। अब सैयद कहते किसको है? इमाम हसन की औलाद को, इमाम हुसैन की औलाद को ये सैयद कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर इमाम हसन की औलाद को शरीफ कहा जाता है, इमाम हुसैन की औलाद को सैयद कहा जाता है। बहुत सारे ममालिक में ऐसा रिवाज है कि वो चाहे हजरत अली की औलाद हो, चाहे सैयदा फातिमा ज़हरा से या किसी और बीवी से, या हजरत अब्बास की औलाद हो, चाहे हजरत अकील की औलाद हो, चाहे हजरत जाफर की औलाद हो, उन सबको सैयद कहा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब सैयद बोला जाता है और हिजाज के अंदर यानी मक्का मदीना और रियाज वगैरह के इलाके में जब लफ्ज़ सैयद बोला जाता है, तो लफ्ज़ सैयद जब बोला जाता है तो मुराद ये होती है कि ये इमाम हुसैन की औलाद है, इमाम हसन की औलाद है, यानी इन दोनों शहजादों की नस्ल को सैयद कहा जाता है। अब देखिए कि अब ये अहले बैत, ये सैयद है, नबी की आल औलाद ये सैयद है। अब नबी की बीवियां कितनी? 11। नबी की औलादें कितनी? 7। 3 बेटे 4 बेटियां, तय्यब, ताहिर, कासिम, इब्राहिम, अब्दुल्ला। आप कहेंगे 5 है। तय्यब ताहिर बेटों के लक़ब है, असल में कासिम, इब्राहिम, अब्दुल्ला ये नबी के 3 शहजादे, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा, ये 4 शहजादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने 3 बेटे 4 बेटियां नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और आपकी सारी औलादें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट शरीफ से पैदा हुई, सिवाय हज़रत इब्राहीम के कि वह हज़रत मारिया क़ब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अज़हर से दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। यानी एक शहजादे के सिवा जितनी भी औलादें अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अता फरमाई है, वो सारी की सारी औलादें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बदन शरीफ से पैदा हुई है। अब अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया जाए तो एक तवील वक्त दरकार है। सैयदा खदीजतुल कुबरा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अल्लाह के नबी। 25 साल आपकी, 40 साल उनकी, 15 साल उम्र में बड़ी थी, लेकिन इतनी ज्यादा बीवी से मोहब्बत फरमाते थे नबी कि जब तक खदीजा दुनिया में रही, उनके होते हुए नबी के मोहतरम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और ये वो है जो नबी के बाहों में रह करके हजरत जिब्रील का दीदार किया। जब जिब्रील फरिश्ते आते थे नबी मोहतरम की बारगाह में, तो अदब से अर्ज करते थे, सरकार अल्लाह ताला आपकी बीवी खदीजा को अल्लाह सलाम फरमा रहा है, आप कबूल फरमा लीजिए। वो खुशनसीब हम सब की रूहानी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब ये अहले बैत यानी नबी की बेटियां, नबी के बेटे, ये अहले बैत, ये सैयद है। इनको चाहो, इनको मानो, इनसे मोहब्बत करो,
ان کی محبت فرض ہے، ان کی محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کی محبت کا حکم قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر حافظ صاحب نے ایک حدیث سنائی کہ ان کا دشمن یہ کافر ہو کے مرے گا اور ان سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ جہاں پر اہل بیت نبی کا چاہنے والا جب مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر حسن حسین کو چاہیے بیٹیاں نبی کے بیٹوں کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اہل بیت کا پیار ہے، نبی کی اولاد کا غلام ہے، تو دوسرا تحفہ نبی کی اولاد کے غلاموں کو یہ ملے گا، ماتا مغفور اللہ، یہ جب بھی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ایسی مرد، ایسا مرد، ایسی عورت جس کے دل میں سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت ہو، علی کا پیار ہو، ان کے شہزادوں کا عشق ہو، جب بھی یہ مریں گے تو میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، ماتا مستقبلا بالایمان، ایسا شخص جب بھی مرے گا اہل بیت کا چاہنے والا یہ کامل ایمان کے ساتھ مرے گا۔ ایسا انسان جب مرے گا جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح لہ فی قبرہ بابان اہل الجنہ، اہل بیت کا چاہنے والا مر کر کے جب بھی اپنی قبر میں جاتا ہے اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے چاہنے والوں کی قبر میں جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب اہل بیت کا چاہنے والا مرتا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جب اہل بیت کا چاہنے والا کوئی مرتا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسی عزت و کرامت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے کو فرشتے جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے نئی نویلی دلہن کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر سجا بجا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی، اے حسن کے چاہنے والوں، اے حسین سے پیار کرنے والوں، اے اہل بیت نبی کے غلاموں سن لو، اگر یہی پیار تمہارے اندر موجود رہا تو سنو، بشرہ بالجنت ملک الموت ثم منکر ونکیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جنت کی بشارت یہ ملک الموت بھی دیتے ہیں، منکر نکیر بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوگا، اہل بیت کا جو شہدائی ہوگا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کا چاہنے والا جب اپنی قبر میں مر کر جائے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اہل بیت کا چاہنے والا آج آ کر اپنی قبر میں لیتا ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، اس کی قبر کی زیارت کرو اور اس کے دل کے بہلاؤ، اس لیے کہ اس کے دل میں حسین کا پیار ہے، حسن کی محبت ہے، اہل بیت کا عشق ہے، اس لیے اسے قبر کی تاریکی میں مت رکھو، قبر کے اندھیرے میں مت رکھو، بلکہ جاؤ اہل بیت کے چاہنے والے کا دل قبر کے اندر بہلاتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے جو اہل بیت کو چاہے گا جب بھی مرے گا مات علی السنت والجماعہ، جب بھی مرے گا وہ اہل سنت و جماعت پر مرے گا، یعنی یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ جو بھی نبی کے گھرانے سے پیار کرتا ہوگا، اہل بیت نبوت کی سچی محبت اس کے دل میں ہوگی، اہل بیت سے عشق اور محبت کرتا ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر بھی اس کی پار ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اہل بیت کا چاہنے والا یہ میدان محشر میں جائے گا تو تلے تنہا نہیں ہوگا، چونکہ اہل بیت کی محبت دل میں ایک کے گواہ ہے، جب یہ قیامت کے میدان میں جائے گا تو اس کے سر پر نبی کی
نبی کی قبری ہوگی، نبی کی قبری کا سایہ ہوگا، حسن کا سایہ ہوگا، حسین کا سایہ ہوگا، نبی اور اولاد نبی ایسے انسان کی بخشش کروائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تحفہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اہل بیت سے بغض و عناد رکھنے والا ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، اب آپ کہو گے کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی اہل بیت کا دشمن ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے پھولوں کے بیچ میں کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں عجب بے حیا کھانے گرانے والے، نظارت سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ نبی کا دیا کھا رہے ہیں، نبی کا دیا پی رہے ہیں، نبی کا دیا جی رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی نبی کی اولاد سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ اور یہ اولاد نبی سے جو دشمنی اور بغض و عناد رکھنے والے، یہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اولاد نبی سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اولاد نبی سے دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو غیر مقلدین کی کتابیں، آج کا یہ وہابیہ بھی یہ کر رہی ہے، یزید کو امیر المومنین کہنے پر دعا ہوا ہے، امام حسین کو خارجی کہتا ہے، یہ نماز کے نام پر، روزے کے نام پر کبھی نبی کی توہین کرتا ہے، کبھی اولاد نبی کی توہین کرتا ہے، اور یزید کو امیر المومنین حضرت جیسے لقب سے مرتب کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کہہ دیجیے یہ یزید حضرت تم کو مبارک ہے، ہمارے لیے حضرت حسین مبارک ہے، مبارک ہے، اور انشاءاللہ مبارک رہیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم جب تک زندہ ہے حسینی بن کر رہے، جب مر کے قبر لے جائے حسینی بن کر جائے، اور جب اللہ تعالیٰ محشر میں جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور تم بھی دعا کرو کہ اگر تم کو یزید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تم کا تمہارا ساتھ میدان محشر میں یزید کے ساتھ فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں عجب بے حیا کھانے گرانے والے، ایسی میری عادت نہیں ہے لیکن دل جلتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جماعت فجر میں بھی پڑھتی ہے، ظہر میں بھی پڑھتی ہے، عصر اور مغرب عشاء پڑھتی ہے، اول چاشت بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، حاجت بھی پڑھتی ہے، نماز کے اندر درود اور نماز کے باہر دشمنی رکھتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یزید نے بڑا احسان دیا حسین پر، جو کربلا میں حسین کو مار ڈالا، اگر حسین کو قتل نہ کیا ہوتا یزید نے تو امام حسین کے جہنمی ہو جاتے۔ ایسے نابداروں کو شرم آنا چاہیے کہ بھلا بتا زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان پر حق ہے، نہ نبی کا فرمان ٹلا ہے اور نہ ہی ٹلے گا۔ تم جیسوں کی بدماش کا اثر اولاد نبی پر نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے ہی امام حسن حسین کو نبی نے صرف جنتی نہیں فرمایا ہے بلکہ جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ وہ جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے اپنی رحمت کو کھینچ لیا ہے کہ اندر درود پڑھتے ہیں اور باہر یہ کہتے ہیں تو یہ تو سبیل لگاتے ہیں، شربت لگاتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ان سے کہہ دیجئے آپ بھی کر لیجئے۔ ابھی تھوڑا سا ملک کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہر گھر پر ترنگا ہوتا ہے، یہ سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، لمر بھی گرایا جاتا ہے، تب سب جائز ہو جاتا ہے۔ اور بھلا بتاؤ وہ امام حسین، وہ نبی کی آن، وہ نبی کے معظم، جن کے صدقے اللہ نے زمین پیدا کیا ہے، جن کے صدقے نبی نے آسمان پیدا کیا ہے، جن کے صدقے انسان و حیوان پیدا ہوئے ہیں، پورے جوان پیدا ہوئے ہیں، فرشتے فرشتگان پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی کو عبادت دی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے، اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو نبی کا صدقہ ہے، اللہ نے ہم کو تم کو پیدا کیا ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جس کو جو کچھ ملا ہے یہ نبی کے صدقے ہی ملا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
علمائے اہل سنت ذکر شہادتین نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار اور ان سے محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نہ تو نماز ہے، نہ ہی روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ یہی پر ہم آپ کو بتلائیں کہ جیسے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ویسے ہی نبی کی دو شہزادیاں ہیں جن کا نام کلثوم ہے اور رقیہ ہے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہزادیاں، اور ان کی شادی بتاؤ کس سے ہوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں کون ہیں؟ یہ اہل بیت ہیں، یہ نبی کی شہزادیاں ہیں، یہ نبی کے جگر پارے ہیں۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تھوڑی دیر چونکہ یہیں سے معاملہ ایک ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے حضرت شیر خدا کے قتل تک بات پہنچ گئی، جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوا۔ یہ پہلی سیڑھی جو تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، یعنی 5 لوگ دنیا میں مسلمان ہوئے تھے، چھٹے مسلمان کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، کٹ نکاح خضاب کرتے تھے، اپنے دانتوں میں سونے کے تار باندھ کر کے رکھتے تھے، بہت زیادہ شرمیلے تھے، بہت زیادہ حیا والے تھے۔ اتنی زیادہ حیا فرماتے تھے کہ امام حسن مصطفیٰ جو ان کی سالی کے لڑکے ہیں، اور امام حسن مصطفیٰ اپنے خالو کا حال بیان کرتے ہیں کہ میرے خالو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ شرمیلے تھے کہ وہ کوٹھری کے اندر دروازہ بند کر کے بھی نہاتے تھے تو ان کی ران ان کے سینے سے جدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اندر بھی نہاتے تھے تو بالکل سپر کر کے نہاتے تھے۔ ایسے شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی، باوقار ہے عثمان غنی۔ اور جب سے دنیا قائم ہے آج تک کسی انسان کے نگاہ میں آج تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں نہیں آئی۔ اگر آئی ہے کسی انسان کے نکاح میں تو تنہا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی کریمہ ہے۔ نبی اتنا زیادہ ان سے پیار فرماتے تھے کہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور سب کی سب یکے بعد دیگرے انتقال کرتی رہتی تو خدا کی قسم میں یکے بعد دیگرے اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ سوم ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، اور اتنا خیال رہے کہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ مرے نہیں، زندہ ہیں۔ حسن زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید مرا نہیں کرتا، زندہ ہوتا ہے۔ بلکہ شہید کیا، جو اللہ کی محبت میں جان دیتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ دفن کے 46 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی دیوار گر گئی، بخاری شریف کے اندر ہے۔ جیسے ہی دیوار گری ایک قدم ظاہر ہوا، لوگوں نے خیال کرنا شروع کیا کہ لگتا ہے یہ نبی کا قدم ہے جو ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے کہ سب لائن سے قبریں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جلوہ فرما ہے، ان کے بازو میں صدیق اکبر ہے، ان کے پہلو میں عمر فاروق اعظم ہے۔ جب عائشہ صدیقہ کی کوٹری کی دیوار گری، قدم ظاہر ہوا تو چونکہ اکثر صحابہ اٹھ چکے تھے، لوگوں نے خیال قائم کیا
کہ یہ قدم جو ظاہر ہوا ہے یہ نبی کا قدم ہے، تو حضرت عروہ بن زبیر صحابی تھے اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بالکل قریبی تھے، کہتے اللہ واللہ ما ہی قدم النبی ما ہی الا قدم عمر، اللہ کی قسم یہ قدم جو ظاہر ہوا ہے یہ نبی کا قدم نہیں، عمر کا قدم ہے۔ 46 سال کے بعد بھی عمر کا قدم سڑا نہیں، گلا نہیں، قدم بھی تھی، کفن بھی تھی، نہ اس وقت گلا ہے نہ آج گلا ہے نہ صبح قیامت تک گل سکتا ہے، اس لیے کہ عمر یا اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے، شہید محراب ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا بنتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ رہا کرتا ہے۔ آسی شہید عشق ہے مردہ نہ جانیو، مر کر ملی ہے مجھ کو زندگی جاویداں ملے مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تبرہ کے نشانے پر یہ ذات کریمہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سے کم یہ دیکھ لیتے اولاد نبی اہل بیت نبی کے نعرہ لگانے والوں کہ نبی کی بیٹیوں کا شوہر ہے یہ، بہت پرانا صحابی ہے یہ، سارا مال اسلام اور نبی کے نام پر خرچ کرنے والا صحابی ہے یہ، اور نبی سے جنت خریدنے والا صحابی ہے یہ۔ 2 مرتبہ نبی سے جنت خریدی عثمان غنی نے۔ ایک بھیرے روما کو خرید کیا، یعنی مدینہ میں ایک کنواں تھا اور اس میں میٹھا پانی آتا تھا، ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، ایک دن یہودی، اور پھر وہ بیچنے لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی یہ کنواں اللہ کی راہ میں دے دے اور اس کے بدلے جنت لے لے۔ تو چونکہ وہ یہودی تھا، اس کا ایمان نبی پر نہیں تھا، اس نے کہا یہ کنواں تو دکھ رہا ہے لیکن جنت کہاں ہے وہ نہیں دکھ رہی ہے، لہذا سودا قبول نہیں ہے۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی نے سن لیا، ادب سے کہا سرکار اگر یہ کنواں میں اس سے خرید لوں آپ کو دے دوں تو کیا اس کنویں کے بدلے آپ مجھے جنت دیں گے؟ نبی نے کہا ہاں میں تجھے جنت دے دوں گا۔ گئے 35,000 روپیہ یہودی کو دیا، کنواں خریدا۔ اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور کنواں میں نے خرید لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ مسلمانوں کے لیے وقت کر دیجئے اور وعدے کے مطابق وہ جنت دے دیجئے جو یہودی کو دینے کو کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کنواں قبول کیا اور ارشاد فرمایا میرا وعدہ اٹل ہے، بے شک وہ جنت جو اس کنویں کے بدلے یہودی پانے والا تھا میں نے اس جنت کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور جنت نبی سے خرید لیا تھا۔ 2 مرتبہ نبی سے جنت خریدا ہے۔ آج کا یہ بدعقیدہ وہابی بھی اپنے دل بار میں روح ڈال کر کے سوچے کہ یہ حدیثیں ہیں اور حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے جس میں یہ حدیثیں کہہ رہی ہے کہ 2 مرتبہ نبی سے عثمان غنی نے جنت خریدا۔ بتاؤ خریدے گا کون؟ جو خریدار ہوگا، بیچے گا کون؟ جو مالک ہوگا۔ میری گاڑی آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ کا سامان میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ بیچے گا اسی چیز کو انسان جو اس کا مالک ہوگا۔ اب عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدا، نبی نے 2 مرتبہ عثمان غنی کے ہاتھ میں جنت بیچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عثمان یہ جنت کا خریدار ہے تو نبی جنت بیچنے والے ہیں اور بیچتا انسان اسی چیز کو ہے جو اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ یہ جنت کا بیچنا بتلا رہا ہے نبی مالک دنیا بھی ہے، نبی مالک جنت بھی ہے۔ کسے چاہے دنیا میں دیتے ہیں اور کسے چاہے جنت بیچ کر کے جنت کا مالک بنا دیتے ہیں۔
نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ ان باد۔ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں لیکن عقیدہ کو بنائیں جو حدیث سے عقیدہ ملتا ہو۔ حدیثیں تو نبی کو مالک جنت کہتی ہیں، اور یہ بندہ اپنی کتابوں میں لکھ مارتا ہے کہ محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدہ قوم کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ دن میں روزہ رکھنے والے، راتوں کو نفل پڑھنے والے، اللہ کے مقرب، اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب بندے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان یہ وہ بلند و بالا ہستی ہے کہ میرے عثمان غنی کی وجہ سے کل بروز قیامت 70,000 گنہگار مسلمان جنت کے حقدار ہو جائیں گے اور دوزخ سے ان کا نام کر جائے گا۔ اب بھلا بتلائیے کہ جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ 70,000 مسلمانوں کو جنت کے تحفہ دے دے، بھلا اس عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا، ہماری عقلیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور یہیں پر آپ دیکھو کہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ دیکھیے کسی کے کو گالی دینا بڑا آسان ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی کو جانچنا یہ باتیں ہیں۔ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی بات ایسی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑ ہو اور یہ اعتراض کا جواب دینے کا موقع بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا جینا نبی کے لیے تھا، ان کا مرنا نبی کے لیے تھا۔ ان نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، ماں سے زیادہ نبی کو چاہتے تھے، باپ سے زیادہ نبی کو چاہتے تھے، اپنی جان سے زیادہ نبی کو چاہتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ نبی سے آگے مت بڑھو، نبی کے پیچھے ہی رہنے میں بھلائی ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے 1300 صحابیوں کو لے کر کے بخاری میں ہے 1300 صحابیوں کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نبی نکلے اور سفر کرتے کرتے مکہ سے 35 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر ایک ببول کے پیڑ کے نیچے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ 1300 صحابی ہیں۔ اب چونکہ مکہ والوں سے ابھی بدر قائم ہوئی تھی، اس لیے مکہ والے یہ نہ سوچے کہ محمد لشکر لے کر کے چڑھائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ضرورت پیش ہوئی کہ ایک آدمی تو مکہ بھیجا جائے تاکہ مکہ کے لوگوں کو بتائے کہ ہمارے نبی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لہذا کوئی بدعملی کی بات نہیں ہے۔ اب وہاں پر بات یہ ہوئی کہ کس کو بھیجا جائے یہ خبر مکہ والوں کو دے۔ اس میں صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت شیر خدا بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت عمار بھی تھے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ تھے۔ لیکن ایک ایسا آدمی مکہ کی طرف بھیجا جائے جو مکہ والوں کی نگاہ میں سب سے بڑا معظم ہو، سب سے بڑا شریف ہو، جس کا اہل مکہ احترام کرتے ہوں۔ اب نبی کی نگاہ حضرت عثمان غنی پر جا کر کے ٹک جاتی ہے۔ یہ مکہ والوں کی نگاہ میں بہت زیادہ شریف تھے، بہت زیادہ محترم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان تم مکہ معظمہ جاؤ اور مکہ کے کافروں کو یہ خبر دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے مکہ شریف کے لیے جانے کے لیے۔ یہی پر 1300 صحابہ تھے، صحابہ کا حلق سوکھنے لگا اور پانی ختم ہو گیا، جانور پیاس کے مارے ان کی سانسیں تیز ہو گئی۔ انہوں نے یہ تھوڑے نہیں کہا تھا ہم محمد کی طرح ہیں، محمد ہماری طرح ہے۔ بخاری کا انداز تو دیکھو، آج یہ کہتے ہو ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، ڈائریکٹ نبی سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، 1400 سال کے بعد کلمہ پڑھا، وہ بھی کسی مولوی سے، کسی ماں سے، کسی باپ سے، کسی پڑوسی سے، کسی پیر سے، اور وہ کلمہ پڑھنے والے ایسے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی سے کلمہ پڑھا ہے۔ اس دور کے مسلمان
قرآن ہے جبکہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے. بانی اسلام جلوہ فرما ہے. یہ ڈائریکٹ کا سوال نہیں پیدا ہوا. جب صحابی کے حلق سوکھنے لگے, جانوروں کی سانسیں تیز ہونے لگی, تو مصلی بچھا کر کے الاتس اللہم الاتس نہیں کہا, اے اللہ پیاس پیاس نہیں کہا, بلکہ پیاسے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں, بھوکے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں, بیمار ہے تو نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں. اس لیے کہ وہ صحابی تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی اللہ دیتا ہے نبی کے واسطے میں دیتا ہے, بے واسطے نبی کے آج تک نہ کسی کو کچھ ملا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک کبھی کسی کو مل سکتا ہے. اللہ جو بھی دیتا ہے نبی کے واسطے دیتا ہے, یہ بات ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, آشا قلم غلط یہ ہم اس کے بسر کی ہے. اب صحابہ بھی پیاسے ہوئے ہیں تو مصلی نہیں بچھایا, نبی کی بارگاہ میں آئے. عثمان غنی کھڑے ہیں سواری لے کر کے مکہ کی طرف جانے کے لیے. وہ کہتے ہیں حضور پیاس لگی ہے. تو ہمارے آقا نے نہیں کہا جیسے ہم بشر ویسے تم بشر, ہم بھی خاکی تم بھی خاکی, ہم بھی انسان تم بھی میرا انسان. قل انما انا بشر مثلکم نہیں پڑھا کیا؟ نہیں, نبی نے نہیں فرمایا. اس لیے کہ نبی نے خود ہی کہا تھا میری حقیقت کو اللہ کے سوا آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے. میری حقیقت میرا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے, میرا رب ہی میرا ناصر میرا حامی ہے. اللہ اکبر. جب جیسے ہی کہا پیاس پیاس تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ بہت پانی ہے کیا؟ تو کہتے ہیں مشکیزیں نچوڑے گئے, اور جب مشکیزیں سارے نچوڑے گئے 1300 لوگوں کے تو ایک پیالہ پانی نکلا. اور جیسے ہی ایک پیالہ پانی نکلا تو بھرا پیالہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا. حضور یہ 2-4 گھونٹ پانی ایک پیالے میں ہے, پیاسے 1300 ہیں, ساتھ میں جانور بھی ہے. تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی انتظام ہو جائے گا. نبی نے پیالہ سامنے رکھا اور وہ مبارک ہاتھ جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے, ید اللہ والے گورے ہاتھوں کی انگلیوں کو نبی نے پیالے میں ڈال دیا. بخاری کہتی ہے فجعل الماء ينبع من بين اصابعه, جیسے ہی نبی نے پیالے میں ہاتھ ڈالا نبی کے انگلیوں کے دھاگوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبیہ پرواہ کیا ذوق شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. نبیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. کہتے فجعل الماء ينبع من بين اصابعه, نبی کے انگلیوں کی دھاگوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. جیسے ہی چشمے جاری ہو گئے تو لوگوں نے اپنے مشکیزے کے منہ کھول کر کے پانی بھرے, جانوروں کو پلایا, خود سیراب ہوئے, وہاں چشمہ جاری ہو گیا. اور اس کے بعد نبی نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا تو کہتے جتنا پانی نبی کو دیا تھا اب بھی اتنا پانی پیالے کے اندر موجود ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا جو اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں تھے, کہتے بتاؤ جب نبی نے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر کے انگلیوں کے دھاگوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا تو بتاؤ پانی پینے کے بعد کتنے لوگ تھے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں ارے ہم تھے تو 1300, لیکن اس دن نبی کے درجائے طرف ایسا گوشت تھا کہ 1300 کیا اگر پورے جہان کا انسان پیاسا آ جاتا تو اس کی کٹورے میں سیراب ہو جاتا, ایک بھی واپس پیاسا نہ لوٹا. اس لیے کہ نبی کا دریائے کرم گوشت پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے مبارک انسان تھے وہ جو اس پانی کو پی رہے تھے. بتاؤ یہ پانی جو نبی کی دھاگوں سے نکلا ہے, بتاؤ یہ پانی کیسا پانی ہے. آج آب زمزم آپ پیتے ہو کوئی شک نہیں بے شک یہ بابرکت ہے. کوثر پیو گے یقیناً یہ بابرکت ہے, لیکن بڑے بھروسے کے ساتھ کہتے ہیں زمزم بابرکت ہے, کوثر جنتی پانی ہوگا, بابرکت ہے, لیکن وہ پانی کا چشمہ جو نبی کے انگلیوں کی دھاگوں سے جاری ہوا ہے یہ زمزم سے بھی افضل ہے, کوثر سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ کوثر یہ جنت سے جاری ہے, زمزم نبی کی ایوی سے جاری ہے, لیکن یہ کٹورے میں جو جاری ہے امام الانبیاء کے انگلیوں کے دھاگوں سے جاری ہوا ہے. سب سے افضل نبی کے سب سے افضل انگلیوں کے دھاگوں سے جاری ہونے والا پانی یقیناً
दुनिया के सबसे अफजल है, सबसे बरतर है, सबसे बेहतर है, इसलिए कि इस पानी को डायरेक्ट नबी से निस्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त बहुत हो गया, जो बात करनी थी वो रही। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहमत करम फरमाए। उस्मानी गनी ने पी लिया। उस्मानी गनी पीने के बाद अभी मक्का मुकर्रमा की तरफ गए। जैसे ही मक्का मुकर्रमा की तरफ गए तो मक्का वालों ने इनका खैर मकदम किया, अभी नजर के इस्तकबाल किया और कहा कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ ये उमरा करने के लिए तशरीफ लाए हैं, कोई जंग का मसला नहीं है, लिहाजा उन्हें इजाजत दे दो कि खाना काबा शरीफ की का तवाफ कर लें। तो कुफार मक्का ने कहा हम मोहम्मद को मक्का नहीं आने देंगे, हम मोहम्मद को काबा का दीदार नहीं करने देंगे। और उस्मान ये खाना काबा शरीफ है, अगर तुम चाहो तो तवाफ कर लो, चाहो तो मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ लो, चाहो तो काबा के अंदर जा करके अल्लाह की इबादत कर लो, लेकिन मोहम्मद को इजाजत नहीं है, मोहम्मद के साथियों को इजाजत नहीं है। उस्मान तुम्हारे लिए इजाजत है। हजरत उस्मान गनी का इश्क देखिए, प्यार देखिए, कहते मेरे लिए इजाजत है, मेरे नबी के लिए इजाजत नहीं है। तुम क्या समझते हो मैं काबा का तवाफ कर लूंगा, जमजम पी लूंगा, काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, वल्लाहि आज़ीम जब तक मेरे नबी काबा का दीदार नहीं करेंगे, तवाफ करना तो दूर है, मैं काबा को देखना भी नहीं चाहता हूँ। पहले नबी देखेंगे तब उस्मान देखेगा, नबी से पहले उस्मान ये काबा का तवाफ कर ले, उस्मान के दामन गुलामी पर दाग आ जाएगा। इतने बड़े सहाबी रसूल थे। आज बहुत सारे बरकाती हजरात हैं, हबीबी हजरात हैं, और चिश्ती हजरात हैं, स्वारवर्दी हजरात हैं। आज मुरीद हुए, कल पीर बनने के नापाक ख्वाब देख लेते हैं। देखो उस्मान गनी इधर जो है आए, जब इधर मक्का में थे लोग कहते हैं उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, 35 किलोमीटर दूर है, आज आ जाओगे, आज की बात कह रहे हैं। और जैसे ही मक्का से आप हुदैबिया के लिए जाओगे तो रास्ते में ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ बिल्कुल हाजी के पास है। फकीर ने ज़ियारत किया है, दुआ है कि अल्लाह ताला मखदूमा की बारगाह में दूसरी मरतबा हाज़िरी तौफीक अता फरमाए। 35 किलोमीटर दूर है। जैसे ही उस्मान गनी इधर आए तो कहते इधर कुफार मक्का ने खबर फैला दी और सहाबा तक ये बात पहुंच गई कि उस्मान कत्ल कर दिए गए, उस्मान कत्ल कर दिए गए। तो नबी ने कहा आओ मेरे हाथ पर बैत करो। लोग कहते पीरी मुरीदी कहाँ से साबित है, ऐसा मुफट्टा मौलवी निकला है 2000 क्या कहते हैं 25 के अंदर के हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। वो अंधा पगला है, उसको ना तो कुरान समझ में आता है और ना ही हदीस समझ में आता है। ये कहता पीरी मुरीदी क्या है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उसको नहीं दिखता है, बैठे रिज़वान फरामोश कर गया है, सिर्फ अपने ख्वाहिश की चक्की चलाने के चक्कर में। अल्लाह अकबर। नबी कहते आओ मुरीद हो, आओ बैत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए बैत होना जो है जरूरी है, बैत होना सहाबा की सुन्नत है, जिसका कोई पीर नहीं होता। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते उसका पीर तो फिर शैतान होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुरीद हो। सारे सहाबा ने मुरीदी का शब्द हासिल किया। जब मुरीद हो गए तो कहते एक खबर पहुंची कि उस्मान गनी कत्ल हो गए, उस्मान गनी कत्ल हो गए। जब देखा कि सहाबा बेचैन हो रहे हैं तो नबी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा सहाबा ये दाहिना हाथ उस्मान का हाथ है, और उसके बाद बाएं हाथ पे पटक के कहा मैंने उस्मान की तरफ से बैत ले लिया है। क्या मतलब, आप अपने दिल के अंदर गम पैदा मत करो, उस्मान कत्ल नहीं किया गया है, बल्कि उस्मान जिंदा है, सलामत है, करीब है कि वो तुम्हारे दरमियान आ रहा होगा। इसलिए कि अगर वो कत्ल हो गए तो इस बैत का मतलब क्या है। वही दुनिया ने देखा कि थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर हुए। और ये मुरीदी के बाद चूंकि ये दाहिना हाथ नबी ने कहा था ना उस्मान का हाथ है, तो हजरत उस्मान गनी कहते थे दाहिना हाथ मेरा नबी का हाथ है। जब रात में आप सोते थे तो मैं आपको बताऊं कि 87 साल की उम्र शरीफ हुई है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की।
70 مرید ہونے کے بعد روزانہ چارپائی سے اپنا داہنا ہاتھ باندھ لیتے تھے رسی سے، اور تاکہ یہ شرمگاہ یا کہیں اور نہ چھونے پائے، اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے نبی کو دیا ہے، اگر اس سے میں نے شرمگاہ کو چھو لیا اور ادھر ادھر پڑ گیا تو اس ہاتھ کی توہین ہو جائے گی، اس ہاتھ کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ ہاتھ بک چکا ہے، اس ہاتھ کو میں نے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اللہ آج کے مریدوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کریم اعلیٰ اتنی زیادہ بلند و بالا ہے، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بتاؤ نبی جو بھی دعا کرے وہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ اتنے بڑے شرمیلے تھے کہ نبی لیٹے ہوئے ہیں، صدیق اکبر آئے لیٹے ہیں نبی، اور آپ کی یہ ران شریف کھلی ہوئی ہے، لنگی شریف اوپر ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں، عمر آئے لیٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے دستک دی تو سرکار اٹھے اور اپنی لنگی شریف نیچے کی اور بیٹھ گئے، حال چال سنا، تینوں لوگ چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں سرکار میرے باپ آئے تو آپ ویسے ہی جو ہے یہ لنگی چڑھی تھی اور آپ لیٹے رہے، عمر آئے لنگی چڑھی تھی آپ لیٹے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور لنگی شریف کو درست کر لیا، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھتی نہیں ہو عثمان آیا ہے، عثمان الا استحیی من الرجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کی شان یہ ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، شان کرتے ہیں، لہذا نبی نور سے حیا فرماتے ہیں۔ اور ایسی اعلیٰ مرتبہ ذات کہ دنیا کہتی نبی جس کے لیے دعا کرتے وہ ہے، تو آؤ عثمان غنی کے بارے میں کسی کا تبرہ ان پر کوئی فرق نہیں کر سکتا، عثمان غنی سے جنت نبی نے جو دیا وہ چھین نہیں سکتا ہے، البتہ عثمان کی برائی کر کے انسان جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ عثمان بہت زیادہ شرمیلا ہے، کل قیامت کے دن تیرے بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے حساب نہ دے پائے گا، اس لیے تیرے بندے محمد کی دعا ہے کل بروز قیامت میرے عثمان سے حساب نہ لینا، اس محمد کی دعا ہے کہ میرے عثمان کو بلا حساب جنت کا تحفہ فرما دینا۔ اب بتاؤ نبی کی دعا قبول ہے، لہذا عثمان بلا حسابوں کے بعد کے جنتی ہیں، نبی کے داماد ہے، اہل بیت نبوت کے شوہر نامدار ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کاروان تجھ پر، پناہ کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، بس 10 منٹ آپ کو لوں گا اور پھر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، 12 سال تک حکومت فرمائی عثمان غنی نے، اور یہ افریقہ تک اسلام پھیلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور لیکن 6 سال تو بہت اچھے سے گزرے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے، نبی کی انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں تھی، کنواں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ انگلی سے نکلی اور کنویں کے اندر چلی گئی، دور بھنایا پھر وہ کنویں سے ملی نہیں، وہ اس انگوٹھی کا گرنا تھا کہ آپ کی خلافت میں زوال آیا۔ بعض گورنروں کی وجہ سے شکایتیں آنے لگی، اسی بیچ میں مصر کے اندر عبداللہ بن سرے کو آپ نے گورنر بنایا، وہ مصر والوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتا تھا، لہذا مصر کے لوگ عثمان غنی کے پاس شکایت لے کر کے آئے اور آپ سے مدد چاہی، تو عثمان غنی نے ایک خط عبداللہ بن ابی سرے کا نام لکھا کہ دیکھو مصر کے لوگ تمہارے پاس شکایت لے کر کے آئے ہیں، لہذا دوبارہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ آئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ مدینہ سے جیسے ہی مصر گئے تو بجائے اس کے کہ مصر کا معاملہ ٹھیک کرتا عبداللہ بن سرے، جو لوگ مدینہ طیبہ عثمان غنی کے پاس آئے تھے سب کو لگا کر کے ایک طرف سے قتل کر ڈالا، اور جیسے ہی اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا تو مصر کے اندر ایک آگ پھیل گئی اور بدامنی کے لوگ شکار ہو گئے، یہاں تک کہ مصر سے 700 لوگ کھڑے ہوئے اور مصر سے منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، عبداللہ بن ابی سرے کی زیادتیاں بیان کی کہ حضور جو لوگ شکایت لے کر کے آئے تھے وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ حیات تھی، ان کی بارگاہ میں گئے، یہ 700 لوگ شکایت کی
حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ سے شکایت کی کہ مصر کا گورنر اچھا نہیں ہے، ظلم و ستم کے ساتھ ہم پر حکومت کرتا ہے، لہذا اس کو مصر سے ہٹایا جائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، اے عثمان غنی، یہ نبی محترم کے صحابہ مصر سے تمہارے پاس آئے ہیں اور جو مصر کا گورنر عبداللہ بن سرح ہے اس کی معزولی چاہتے ہیں، لہذا تم کو چاہیے کہ اس کو معزول کرو اور بلا وجہ ناحق جن لوگوں کو قتل کیا ہے اس کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی سرح کو سخت سزا دو۔ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ بھی عثمان غنی کی بارگاہ میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان غنی ذو النورین، تمہارے پاس یہ مصر کے لوگ آئے ہیں اور مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی چاہتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ جو اس نے خون ناحق کیا ہے عبداللہ بن ابی سرح کو سخت سزا دو اور اس کی جگہ پہ کوئی مصر کا گورنر بنا کر کے آپ مقرر کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ مزاج تھے، آنے والے لوگوں سے کہا، اختاروا رجلا ولیہ علیکم مکانا، اے آنے والے لوگوں یہ مدینہ ہے، نبی آرام فرما ہے، تم بھی لوگ کسی کو اپنا گورنر بنا لو، میں اس کو بحال کر دوں گا، عبداللہ بن ابی سرح کو ہٹا دوں گا۔ تو مصر کے لوگوں نے کیا کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ایک شہزادے محمد بن ابی بکر کو چنا اور کہا، حضرت یہ مصر کے گورنر کے لائق ہے۔ لہذا عثمان غنی نے ایک خط لکھا جس خط میں محمد بن ابو بکر کے تقرری اور عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کی تحریر تھی، یعنی یہ نئے گورنر بنا کے بھیجے جاتے ہیں اور پرانا گورنر یہ معزول کیا جاتا ہے۔ اب محمد بن ابی بکر 700 مصریوں کو لیا اور مدینہ طیبہ کے کچھ صحابہ کو لیا، مدینہ طیبہ سے نکلے، مصر کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ ابھی تیسری منزل پر یہ قافلہ پہنچا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام کالا کلوٹا ایک سانوی پر سوار ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ طیبہ سے بھاگتا ہوا یہ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی تیز رفتاری اور اس کے ڈھنگ طور طریقے سے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے، یا تو یہ کسی کا خط لے کر کے قاصد ہے جو جا رہا ہے۔ لوگوں نے بڑھ کر کے اسے پکڑ لیا اور اس حبشی غلام سے کہا، بتا تم کس کا غلام ہے؟ تو اس نے کہا، میں عثمان کا غلام ہوں۔ پھر کہا، میں مروان کا غلام ہوں۔ تو کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، مدینہ سے مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزہ میں ایک خط نکلا۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے خط کھولا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو عثمان کا یہ غلام مدینہ سے نکل کر مصر جا رہا، دیکھو کیا لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، پڑھا جائے کیا لکھا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے پڑھنا شروع کیا، اذا اتاک محمد وفلان فلان فحتل فی قتلہم وابتل کتابہ وقر علی عملک حتی یاتیک رائی، یعنی عثمان کی طرف سے یہ خط گورنر مصر محمد عبداللہ بن ابی سرح کو ملے کہ جب محمد اور یہ پلا لوگ مصر پہنچے تو کسی طرح ان 700 لوگوں کو مار ڈالو اور یہ خط کو جھوٹا قرار دو، جب تک کہ عثمان کا دوسرا خط نہ پہنچے اپنی کرسی سنبھالے رہو۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے، سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور سارے کے سارے لوگ سانسیں بند ہو گئی۔ لہذا اس خط کو لیا، چند لوگوں کی سائن کروائی، مہریں لگوائی، ایک شخص سے حوالے کیا اور یہ قافلہ جو مدینہ سے مصر جا رہا تھا واپس مدینہ طیبہ کی طرف پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچا حضرت شیر خدا کو بلایا، ان لوگوں نے حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، خط کھول کر کے پڑھایا اور کہا، دیکھو ہمیں مدینہ کا گورنر بنا کر مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا جا رہا تھا اور ہمیں ہمارے ہی قتل کا حکم عثمان غنی دے رہے تھے۔ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے صحابہ تھے، لہذا یہ سب کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ محمد بن ابی بکر نے
یہ 700 بلوائیوں کو لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا. عثمان غنی کا گھر گھرا ہوا ہے. لوگ کربلا یاد کرتے ہیں، عثمان غنی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کربلا میں 3 دن پیاس ہے، کربلا میں 3 دن بھوک ہے، لیکن عثمان غنی پر 35 دن تک پانی پڑ رہا. جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطن سے بے وطن تھے، لیکن حضرت عثمان غنی مدینہ تجربہ میں ہے، شہر مدینہ میں ہے. 35 دن تک بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھراؤ کیا. جب دیکھا کہ گھراؤ کر لیا تو شام کے وقت حضرت شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بڑے بڑے صحابہ کو لے کر کے عثمان غنی کے دولت خانے پر تشریف لائے. آپ کے پاس وہ خط بھی تھا، آپ کے ساتھ اونٹنی بھی تھی، آپ کے ساتھ غلام بھی تھا. حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، اے عثمان غنی بتاؤ کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ عثمان غنی نے کہا ہاں. فرمایا یہ خط پر مہر آپ کی ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا ہاں. تو حضرت شیر خدا نے کہا کہ جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر آپ نے چن لیا تھا تو ان کے قتل کا حکم آپ نے کیوں دیا؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کی قسم، نہ میں نے خط لکھا ہے نہ ہی کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، مجھے اس خط کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے. حضرت شیر خدا نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، خط پر مہر آپ کی، اونٹنی آپ کی، غلام آپ کا جو لے کر کے مصر جا رہا تھا، آپ کو کوئی علم نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس خط کو نہ لکھا ہے نہ ہی کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اس خط کے بارے میں مجھے کوئی معلومات ہے. جب اس طرح 2 مرتبہ عثمان غنی قسم کھا گئے تو سارے صحابہ کو اطمینان ہو گیا اور حضرت عثمان غنی کے گھر سے نکل کر چلنے لگے. تو آپس میں یہ صحابہ بات کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی ٹھیک ہیں، عثمان غنی کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس خط کو بغور دیکھا. جب بغور دیکھا تحریر، تو یہ خیال قائم کیا کہ یہ تحریر مروان کی تحریر ہے، اور مروان عثمان غنی کے گھر میں موجود تھا. اور موجود کیوں نہ ہوتا کہ اس لیے کہ عثمان غنی کا منشی تھا، عثمان غنی کا بعد میں داماد ہوا جو باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا نہیں لی. یہ اپنی جو ہے کہتے ہیں قطر بیوس سے عثمان غنی سے باغ فدق کو ہڑپ لیا. پورے امریکہ کا سالانہ وصولی 2 لاکھ روپیہ آج سے 1400 سال پہلے آتا تھا. سارا مال یہ مروان ہی ہڑپتا تھا اور ہضم کرتا تھا. لوگ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ لوگ اس کو کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ جس نے دین میں رخنہ اندازی کیا، غزہ کے تحریر دیکھا تو خیال قائم کیا کہ یہ مروان کی تحریر ہے، تو کہا مروان کو ہمارے حوالے کرو. عثمان غنی نے کہا نہیں، میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. عثمان غنی یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مروان کی تحریر کا صرف شبہ ہے اور شبہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے. یہ لوگ گیز و غضب میں ڈوبے ہوئے ہیں، مروان کو پکڑیں گے، قتل کر ڈالیں گے. اور مروان بنو امیہ کا آدمی ہے، ابھی یہ مارا جائے گا تو بنو امیہ کی تلواریں باہر نکل آئیں گی، نبی کے پیارے شہر مدینہ کے اندر خون خرابہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ اٹھ جائے گا. اس لیے عثمان غنی نے مروان کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا. غزہ کے سارے لوگ اٹھے چلے گئے، راستے میں کہتے جاتے تھے عثمان کا دامن صاف ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ عثمان شبہ سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. مروان سے ہم پوچھیں گے اگر یہ خط عثمان غنی کا ہے تو ہم عثمان غنی کو خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ تحقیق ہو گئی، معلومات ہو گئی کہ یہ خط مروان نے لکھا ہے تو ہم مروان کو سزا دیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو محمد بن ابی بکر نے محاصرہ اور سخت کر دیا، یہاں تک کہ پانی بند کر دیا عثمان غنی پر. کئی دن پیاسے رہنے کے بعد ایک دن پیاس سے تڑپنے لگے حضرت عثمان غنی. بتاؤ ذوالنورین ہے،
نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، نبی 100 بیٹی ہوتی تو سب کی سب ان کے نکاح ہوتے، نبی ان سے خوش ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا مشالہ نور کا، وہ مبارک ترکے ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ایک دن پیاسے ہوئے، جب پیاس برداشت نہ ہوئی تو مکان کی چھت سے جھانکا عثمان غنی نے، اور جو لوگ آپ کا گھر کا گھراؤ کیے ہوئے تھے، آپ نے کہا اے لوگوں کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا علی نہیں ہے۔ آپ نے کہا سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی نے کہا کوئی شخص حضرت شیر خدا کو جا کر اطلاع دے دے کہ عثمان بہت زیادہ پیاسا ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو کچھ پانی کا انتظام کروا دے۔ جب یہ خبر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے 3 مسکیزہ پانی بھروایا اور بھروا کر کے غلاموں سے بھجوایا، لیکن یہ پانی بمشکل تمام عثمان غنی تک پہنچا کہ جو لوگ پانی لے کر کے گئے تھے بری طرح زخمی ہو گئے۔ جب یہ صورتحال دیکھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے تو آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پروائی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ گھر گئے، یعنی شیر خدا گھر تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے بڑے بیٹے امام حسن مصطفیٰ کو بلایا، امام حسین شہید کربلا کو بلایا اور کہا بیٹا تمہارے خالو عثمان غنی کی زندگی خطرے میں ہے، لہٰذا اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور اپنے خالو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور پہرے داروں کی طرح بہت ہی چالاکی کے ساتھ پہرا دیتے رہو اور کسی بھی دشمن کو اپنے خالو عثمان غنی کے مقام کے اندر گھسنے نہ دینا۔ اب امام حسن مصطفیٰ بھی آئے، امام حسین شہید کربلا بھی آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ بھی اپنے بچوں کو تلوار دے کر کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر بھیج دیا۔ حضرت شیر خدا کیوں نہیں آئے؟ طلحہ کیوں نہیں آئے؟ زبیر کیوں نہیں آئے؟ یہ بچوں کو آگے کیا بڑے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ جو لوگ عثمان غنی کے گھر کو بھیجے ہوئے تھے یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی اسلام میں تھے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ اب اگر یہ بڑے تلوار لے کر کے آ جاتے تو یہ مصر کے لوگ یہ کہتے کہ یہ سارے صحابہ ظالم ہیں کہ ہم کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اس لیے بڑے نہیں آئے اور بچوں کو بھیج دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ بچے نہیں یہ بڑے پر بھاری تھے، اس لیے کہ جو لوگ عثمان غنی کا پہرا دے رہے تھے وہ معمولی بستی نہیں ہے، امام حسن شیر خدا کے بیٹے ہیں، امام حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں، محمد طلحہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ زبیر کے بیٹے ہیں اور یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تلوار زمین میں مہارت رکھتے تھے، درجن 2 درجن ان کے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتے تھے، یہ کوئی صوبہ ان کے آگے تلوار زمین میں نہیں چل سکتا تھا۔ اب کھڑے ہیں کہتے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر آئے اور ان کا حضرت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ افریقہ کے لوگ، یہ مصر کے لوگ، یہ وہی ہیں جو ہماری تلوار سے مسلمان ہوئے ہیں اور اب بھی ڈر کے مارے کپڑے میں پخانہ کیے دیتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کو ان کی اوقات دکھا دیں اور 1 منٹ کے اندر ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خدا کے لیے ایسا مت کرو، صرف ایک جان کی خاطر اسلام میں پھوٹ پیدا کرو گے کیا؟ یہ عثمان کو گوارا نہیں ہے، عثمان کی جان چاہیے ٹھیک ہے لیکن اسلام کے اندر پھوٹ پیدا ہو عثمان کو گوارا نہیں ہے۔ آپ واپس چلے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس چلے گئے، پھر کہتے ہیں آپ کے بہت سارے غلام تھے جو ایک فوج کی برابر تھے، سارے غلام آپ کے ہتھیار لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہا سرکار ہم کس دن کام آئیں گے؟ ہم وہی تو ہیں کہ مدینہ سے لے کر افریقہ تک ہمارے تلواروں کی جھنڈا بھی اتار نہیں لا سکا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم چند منٹوں میں آپ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ حضور آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ نمک حلالی کا حق ادا ہو سکے، حضور آپ ہمیں جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی اور ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں واقعی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، میری محبت تمہارے دل کے اندر ہے تو اے غلاموں میرا حکم مانو
اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور عثمان کا اعلان سن لو کہ میرا دو غلام ہتھیار کھول کر کے بیٹھ جائے، میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، وہ آزاد ہے، میں نے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا ذکر کر رہے ہیں، آپ حملے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کو یقین تھا کہ میری شہادت نصیب ہوگی، میں شہید کیا جاؤں گا۔ وہی کہتے واللہ لا مبتلا قبل الدماء يحف الی من عن مبتلا بعد الدماء، کہتے حضور لڑنے کا حکم کیوں نہیں دے رہے؟ تو عثمان کہتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خون بہنے سے پہلے میرا قتل ہو جائے مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میرا خون بہنے کے بعد میرا قتل ہو، خون بہنے سے پہلے میرا قتل ہو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ خون بہنے کے بعد میرا قتل ہو، یعنی اگر تم لڑو بھی تب بھی میں شہید ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے مجھے اس کی بشارت دے دیا ہے، اور واقعی عثمان غنی کو نبی نے کہہ دیا تھا اے عثمان تو شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ احد پہاڑی پر نبی جلوہ فرماتے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے اور عثمان غنی ہے، اللہ کے نبی ہیں، پہاڑ پر جلوہ فرما ہے، اچانک پہاڑ ہلنے لگا، بھوکم آ گیا تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اسقط احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، جیسے ہی پہاڑ ہلا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر آج ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید جلوہ فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری شہادت نصیب ہوگی، مجھے شہادت نصیب ہوگی اور میں شہید کر دیا جاؤں گا، اس لیے تمہارا تلوار چلانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب ادھر کیا ہوا، محمد بن ابوبکر نے دیکھا کہ جب گھر کے چاروں طرف اب پہنا لگا ہوا ہے، امام حسن حسین تو کہتے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، مدینہ کے اندر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اب تیروں کی بارش اتنی تیز شروع ہوئی کہ امام حسین زخمی ہو گئے، امام حسن زخمی ہو گئے، مروان زخمی ہو گیا، حضرت علی کے غلام قمر بھی زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر نے جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے تو کہتے ہیں رکو اب یہ تیر مت برساؤ، اس لیے کہ حسن زخمی ہے، حسین زخمی ہے، علی کا غلام قمر زخمی ہو گیا ہے، اگر بنی ہاشم کو معلوم پڑ گیا کہ حسن حسین زخمی ہو گئے تو بنی ہاشم ہم سے الجھ پڑیں گے، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، اب یہ تیرے مت برساؤ ورنہ بنی ہاشم ہم سے لڑیں گے تو ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ لوگوں نے تیرے برسانا بند کر دیا، کہا بتاؤ اب کیا کریں؟ تو محمد بن ابی بکر جو گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے مصر کے، کہتے ہیں انہوں نے دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا تیرے برسانا روکو، آؤ ہم چلتے ہیں پڑوسی کے مکان میں گھستے ہیں، اس کے مکان کی چھت پر نکلتے ہیں، پھر پڑوسی کے مکان سے پھاند کر کے عثمان غنی کے مکان میں کود جاتے ہیں، اس طرح عثمان غنی کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ کہتے ہیں بس ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے محمد بن ابی بکر ایک انصاری کے مکان میں گھسے، چھت پر گئے، عثمان غنی کے مکان میں پھاند کر کے چلے گئے، وہاں عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے لوگ جو تھے وہ مکان کی چھت پر تھے، کہتے محمد بن ابی بکر دو ساتھیوں کے ساتھ پھاند کر کے گئے، جیسے ہی گئے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لیا، جیسے ہی داڑھی پکڑا تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے محمد بن ابی بکر آپ تو میری داڑھی پکڑ کر میری توہین اور میری بےعزتی کرتا ہے، اے کاش تیرا باپ ہوتا اور میری یہ توہین کرتے دیکھتا تو یقیناً تیرا باپ تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا۔ حضرت محمد بن ابی بکر کے ہاتھ کانپنے لگے، حضرت عثمان غنی سے وہ الگ ہو گئے، اتنے میں جو دو ساتھی تھے وہ آگے بڑھے اور تلوار کا وار کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور حضرت نائلہ جب یہ روکنے کے لیے گئی تو حضرت نائلہ کی تلوار سے انگلیاں کٹ گئی۔ بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ وہ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے تھے، آج محلے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، اے سی میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ صحابہ ہے، موت سر پر ہے، 700 بلواری مکان کو پھیرے ہیں، 35 دن ہو گئے پانی بند ہے، ایسے عالم میں بھی عثمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دشمن نے حملہ کیا، آپ کی گردن کبھی اور آپ کی گردن سے نکلنے والے خون کی خوشبو قرآن عظیم کی اس آیت فسیب
یہ کافی ہے قرآن کے اس آیت کے ٹکڑے پر لکھتے ہیں حضرت نائلہ کی انگلیوں سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے. حضرت نائلہ گئی چھت پر اور کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. جب سارے لوگ آئے تو کیا دیکھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جسم یہ خون آلود ہے اور آپ شہید کر دیے گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بڑے بڑے صحابہ کو معلوم پڑا، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کو، تو کہتے ہیں کہ ان کے ہوش اڑ گئے. سارے صحابہ بھاگتے بھاگتے عثمان غنی کے گھر گئے. دیکھا واقعی عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں. حضرت شیر خدا کو اتنا زیادہ جلال آیا کہ آپ امام حسن کے پاس گئے اور امام حسن کے گال پر ایک سخت تماچا مارا. امام حسین کی بھاشا ہے اور امام حسین کے پیٹ میں بھوسا مارا اور ارشاد فرمایا کیسا قتل امیر المومنین وانتم علی الباب. حسن حسین بتاؤ کہ جب میں نے تم دونوں کو دروازے پر کھڑا کر دیا تو امیر المومنین عثمان غنی کا قتل کیسے ہو گیا؟ پھر آپ نے وہ صحابہ کے بچے جو پہرا دے رہے تھے ان کو بھی سخت برا اور بھلا کہا. لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ قاتل جو گیا تھا وہ دروازے سے نہیں گیا تھا بلکہ چھت پھاڑ کر کے گیا تھا. آپ گئے حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی کے پاس اور کہا مخدومہ بتائیں امیر المومنین کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو حضرت نائلہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کس نے قتل کیا ہے، البتہ ان کے ساتھ محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے آئے تھے. آپ نے محمد بن ابی بکر کو بلایا اور کہا تم نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے؟ تو محمد بن ابی بکر نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا، میں نے ان کی داڑھی پکڑی تھی لیکن جب انہوں نے میرے باپ کا تذکرہ کیا تو میں ان کی داڑھی چھوڑ کر کے الگ ہو گیا. میں اس برے فعل پر شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس پر شرمندہ ہوں. حضور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے عثمان غنی کو قتل نہیں کیا ہے. بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جس نے قتل کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا، نیلی آنکھیں تھی، حمار اس کا نام تھا اور بعض مؤرخین نے کہا اس کا نام اسود تھا. آج جب یہ دونوں روایتیں ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہے تو علماء کا ایک تیسرا گروہ کہتا ہے محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو دو لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام حمار تھا، دوسرے کا نام اسود تھا اور انہی دونوں نے مل کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے. غزہ کے 87 سال کی شریف میں بقرعید کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع شریف میں آپ کو دفن کر دیا گیا. اللہ اکبر، خدا کی رحمتیں ہوں. اے امیر کارواں تجھ پر فلاں کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. یہیں سے دین میں ایک رکھنا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ آج تک وہی رکھنا جاری اور ساری ہے. دین میں ایسا سراغ عثمان غنی کی وجہ سے پیدا ہوا. آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا. بتاؤ آج مسلمان مارا جا رہا، کبھی کوئی مدد آتی ہے آسمان سے؟ نہیں آتی ہے. پہلے مسلمان لڑتا تھا تو آسمان سے فرشتے آ جاتے تھے. آپ بدر کو دیکھیں، آپ احد کو دیکھیں، آپ خندق کو دیکھیں، مسلمان کی مدد میں فرشتے آ جاتے تھے. لیکن تاریخ گواہ ہے جب سے مکہ والوں نے نبی کو مکہ سے نکالا مکہ کبھی دارالحکومت نہیں بن سکا. اور جب سے مدینہ میں حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا آج تک مدینہ یہ دارالسلطنت دارالحکومت نہیں بن سکا. آج بھی وہاں کی سلطنت ریاض کے اندر ہے. آپ دیکھیے کہ آج جو چاند کا اختلاف ہوتا ہے 29 کا چاند ہے کہ 30 کا چاند ہے. جب تک عثمان غنی کا قتل نہیں ہوا تھا اس وقت تک چاند میں کبھی اختلاف نہیں ہوا تھا. ادھر ظالموں نے عثمان غنی کو قتل کر دیا کہ چاند میں اختلاف ہو گیا، آسمان سے فرشتوں کی مدد بدل ہو گئی. اس لیے کہ عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب داماد، محبوب صحابی، دین کے اسلام عظیم سپاہی اور مومنوں کو بخشو کرم فرما ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو بھی اسلام کے لیے اسی طرح خرچ کر کے اسلام کی امداد و اعانت کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ اہل بیت نبی کا ذکر کریں گے.